نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وهانس واحشدنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا رزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اسلام و دیان پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی خدمتیوں کو مومنین کی دل شکنی کو تربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کو فرصت پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط عمل کی موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے-حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شخ نفس کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ جن سے سیاحتیں زنکھات دین کی بدعتوں نفس کی کمزوریوں کو ریامائی سے گمراہیوں کو بداخلاقیوں تجیان احتجاج سے برتی غفلتوں تیرے شاعر کی بے خدمتیوں کو باطل کی کفر کے دل پہ پڑ گئے رعب کو تجھ سے کیے گئے وعدوں خلاف ورزی کو غدری کو شکن کو میثاق توڑنے قول قرار سے اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے احسانات سے مبدل کر دے ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہوں پڑھنے والے ہوں واقع ہو گئے واقع ہونے والے ہوں اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما ہمارے صالحہ کی توفیق محمد فرما تیری معرفت نصیب فرما اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض فیہن ولک الحمد وتنور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد وانت الحق وعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے آمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے عطا کی تھی ان کو آیتیں کھلی کھلی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کے جو پہنچی اس تک، آئی اس تک، تو بے شک اللہ تعالیٰ عقاب میں انجام دینے میں بھی شدید ہے۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں، دھیان بھی دیتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعے، جب پچھلا جو پورا پارہ جو ہے سورہ بقرہ کا، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام عالم و فضیلت دی، نبوت ان کیا رہی، من و سلوہ ان کو آسمان سے اترا، سمندر پھاڑ کے دشمن کو سامنے کے سامنے ہلاک کیا۔ مطلب اتنی واضح طور پہ کسی قوم کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑا انعام ہوا، اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا کہ انعام ہوا۔ دوسری طرف ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جو لوگ من یطع اللہ والرسول ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سورہ نساء کے اندر، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وحسن اولئک رفیقا، کیسا؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعامات کیے۔ آبویسلی بنی اسرائیلیوں کی بات نہیں ہو رہی، بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوگا، تو ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اسی میں ابھی اپن سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، وہی نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی۔ معلوم کیا ہوا؟ انعام وہ تو انعام ہے جو کہ اللہ نے انعام کیا دنیا میں، انعام اصل وہ ہے جو اللہ نے عمل کی توفیق دی، تو انعام ہے وہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول، تو ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعامات کیے۔ تو آبویسلی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جن پہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں جو اصل انعام والے ہیں، منعم والے۔ لیکن وہ لوگ بھی انعام ان پہ بھی کیے گئے۔ غرض یہ کہ اگر دین نہیں ہے آپ کے اندر، دنیا بھر کے انعامات جو ہیں خالی خیر نہیں ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، موجب حساب ہے، موجب احتساب ہے، حساب کتاب ہونا اس کا۔ اور اللہ رب العزت ہم کو، تو ہم جیسے سوچتے ہیں ہم، کیا ہوتا ہے آن ڈیمانڈ اگر چیزیں پوری ہو جائیں۔ ابھی میں قوم کے حالات دیکھ رہا ہوں، بالکل اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت نے بالکل جیسے کہنا چاہیے ریگستان میں چشمے پھوڑیں، زمزم نکالنے والا ہے، تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ ہے کہ نہیں، زندہ کو مردہ میں سے نکال دینے والا، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل، دن نکال دینے والا، فالق الاصباح، صبح کو پہاڑ نکالنے والا، بالکل اندھیری رات کا پردہ چاک کے اللہ کرتا تھا، روشنی نمودار کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے بدوؤں کو جو ہے پیٹرول دے دیا تھا، پوری دنیا کے اوپر، دنیا گھومتی رہی ان کے آس پاس، یور ہائینس، یور میجسٹی کرتی رہی۔ اب دیکھو حالت کیا ہے۔ انعام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، انعام کے ساتھ ہوتے ہیں تقاضے، ذمہ داری، نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہے شکر گزاری کا تقاضا۔ سورہ زخرف میں، سورہ زخرف میں یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، زخرف میں ہی نا، دیکھ لیتا ہوں ایک بار، پھر آدھی ادھوری ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نعمتوں کی بات کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو دعا سکھائی ہے کس کو؟ جو انسان میچورڈ ہو جاتا ہے، کیا میچورڈ ہو جاتا ہے، 40 سال کا ہے نا، 40 سنہ، 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کیا کہتا ہے کہ میں رب جو ہے مجھے تو توفیق دے کہ میں شکر گزاری کروں جو تو نے مجھے نعمتیں دے دیں، مانگتا نہیں، اور
اور مانگتا نہیں کچھ. 40 کی عمر میں اس کو جا کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت تو دے ہی دیتا ہے، بلکہ زیادہ مانگو تو وہ کچھ دے دیتا ہے جس کا حساب دیتے نہیں بنتا ہے. مانگ لیا آپ نے، دے دی آپ کو سلطنت، حکومت، بادشاہ دے دی، پیٹرول ڈالرز دے دیا آپ کو. اب آپ کے اندر ظرف کتنا ہے، سنبھال کتنا پا رہے ہو آپ اس کو، کتنی شکر گزاری کر رہے ہو، کتنی دینداری کر رہے ہو، کتنا آپ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو سنبھال پا رہے ہو. کیا سمجھ رہے بات؟ تو ہاں ہاں تو وہ یہ ہے اصل معاملہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ، ان کی بھی یہی دعا ہے. کیا ہے ان کی دعا؟ ان کی بھی دعا ہے کہ جب وہ آدمی پہنچتا ہے، جب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ چینٹی کو دیکھتے ہیں کہ میری چینٹی کی بولی سکھلائی گئی، اور چونٹی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک دم گھبراہٹ میں گھبرا کے ڈر کے وہ یوں کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر مجھے کچل دیں، ہمیں کچل دیں، اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے اس بات کا بھی کہ ہمیں اللہ نے کون سا مقام دیا ہے اور یہ کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ سکھلایا ہے، ہم ان چیٹیوں کی بولیوں کو سمجھ رہے ہیں. تو وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاها وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. بس تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ. دعا یہ ہے کہ وہ ذریتی میری واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو. یہاں ایک عام ایمان والے بندے کی 40 سال کی میچورٹی میں دعا ہے، اور وہ کس کی دعا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک نبی کی. ٹھیک ہے. اور اس دعا میں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہے نا. وعلی والدی، اور میرے جو ماں باپ پہ کہی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ ہم عمل کریں اچھے جس سے تو راضی ہو جائیں. مطلب کچھ مانگتے کچھ نہیں ہے، بس جو ملا ہے اس کا سب سے اچھا استعمال کرنے کی توفیق مانگتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اوزعنی کا مطلب ہی دونوں جگہ یہی ہے کہ جو ہے وہ دونوں جگہ، ہاں یہ رہا زخرف میں نہیں، احقاف میں آخری میں کہہ رہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاها واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہ فرمانبرداری کا ہی اس میں بھی پہلو ہے سورہ نمل کے اندر. اور یہ بھی مطلب جب جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، یہ آیتیں ہم پڑھ رہے تھے ادخلوا فی السلم کافہ کے بعد کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے. مسلمانوں سے بھی پوری طریقے سے اسلام کا تقاضا ہے. ان لوگوں سے جو دعوے دار ایمان ہیں یہود و نصارہ، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فرمانبرداری کر کے دکھلا دو. مدعا یہ بتلا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو جا کے کہ کیسے نعمتیں چھن جاتی ہیں ناشکری کی بدولت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر ان تکفروا من فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر تم کفر کرو اور جو بھی ہے زمین میں تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اللہ تعالیٰ پورے جہان کے لوگوں سے بے پرواہ ہے. اگر تم جو ہے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کرو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ دیکھو کیا کہنے لگے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، غنی عن العالمین، لغنی حمید، کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. آپ شکر نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر ساری کائنات کر رہی ہے، ساری مخلوقات اللہ کی حمد و تسبیح، اللہ کی بندگی بہترین صورت حال میں کر رہی، بہت خوبصورت طریقے سے اپنا کام انجام دے رہی، بیسٹ طریقے سے. میں نے بتایا نا کہ وہ ایک دھڑکن چلتی ہے نا تو مطلب ایسی ردم ہوتی ہے اس کی، اس کے جو فگر دیکھو کبھی اس پہ جو بنتا ہے، کبھی اس میں ایکو کارڈیوگراف میں ECG میں کیسا لگتا ہے کسی نے ڈیزائن بنایا بیٹھ کے. ارے بتائیے نا ECG کیسا بنتا ہے؟ لگتا ہے یہ رندم کہنا چاہیے یہ ہر کچھ میرے دل کی دھڑکن ہے. معلوم ہے کہ دل تیرا ہر کچھ نہیں دھڑکتا، بڑا سسٹمیٹک دھڑکتا ہے. ذرا سا ہر کچھ ہوتا ہے تو ہر کچھ ہو جاتا ہے. اسپتال ادھر معاملہ گڑبڑا جاتا ہے. اتنا اسموتھلی، اتنا ردم، اتنا سسٹمیٹک دھڑکتا. تو ہر شے جو ہے کائنات کی وہ ایسی کاریگری کا نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی باریک بینی کا، ایسی خوبصورت. ایک پتی دیکھنا، ایک پتی کا ڈیزائن، ایک چھوٹا سا کیڑا اٹھانا، وہ کیڑے کی پیر دیکھنا، اس کے پر دیکھنا، پھل، ایک پھل کی گٹری دیکھنا، اس کا دانہ دیکھنا.
مطلب الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم شکر نہیں کرو. موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کہ اگر تم کفر کرتے ہو تم بھی زمین میں سارے ہیں تو بھی اللہ بے نیاز ہے, حمید خوبیوں والا, اور کہنے لگا شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ تم ایک چیز کا شکر ادا کر رہے ہو. میں نے آپ کو گاڑی دی, آپ اچھی چلا رہے ہیں, مینٹین کر کے رکھتے ہیں. میں ہو سکتا ہے آپ کو دوسری گاڑی بھی دے دوں یا اس سے اچھی دے دوں, اور آپ اس کو برباد کر دیں گے. میں کبھی دوسری بار دینے کی ہمت نہیں کروں گا, یار ان کے پاس نہیں دینا چاہیے, ہے کہ نہیں. صحیح سے رکھتے ہی نہیں, میں گاڑی صحیح سے گاڑی صحیح سے نہیں رکھتے, نہیں چیز گھوما چپ چاپ بیٹھے بیٹھے پیدا. تو پوائنٹ ہے نا ایک, نہیں شکر تم لذیذن نہ کم, شکر کرو گے میں اضافہ کر دوں. تو انسان جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مطلب شکر گزار ہو جائے نعمتوں کا. نعمتیں سب کو مل رہی ہیں. جو لوگ نعمتوں کے شکر گزار ہیں, جن لوگوں کو اطاعت اللہ کی اطاعت رسول توفیق ہے, وہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کو اپن کہہ رہے ہیں انعمت علیہم, ورنہ انعمت علیہم سب ہیں. اسی لیے میں جب وہاں پڑھتا ہوں سورہ بقرہ سورہ فاتحہ, کئی طریقے سے سورہ فاتحہ, آپ کو یاد ہو کئی دن تفسیر اپن نے سورہ فاتحہ کی, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اس کو ساتھ میں پڑھی ملا کے. راستہ ان لوگوں نے ان پہ انعام کیا اور غضب نہیں ہوا. مدعا کیا, انعام تو سبھی پہ ہوا تھا, لیکن کچھ ایسے تھے جن کم وقتوں نے اپنی پر مصیبتیں مول لیں. اللہ نے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے جن کی, وہ لوگ ہیں جو اشرف المخلوق ہوتے ہیں, جن کے نیچے زمین جو ہے اللہ نے اس کو پست کیا. خلق لکم الارض ذلولا, ہے نا, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, وہ ذات ہے اس نے تمہارے لیے زمین کو پست کر دیا, ہے نا. فامشوا فی مناکبہا, تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو. وإلیہ النشور, وہ تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹنا اور پھر یہ اس زمین کی طرف واپس جانا ہے. مطلب انسان کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں کہ وہ شکر گزار ہوتا. اللہ نے تمہارے لیے ایسی وسیع زمین, اگر اس کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑ جائے, الٹا سوچو ذرا کتنی بڑی ہے. مجھے وہ ایٹلس کا وہ یاد آتا ہے, تو بہت بڑا سارا آدمی پیٹھ میں وہ لوگ گیند دے کے بیٹھا ہوا ہے زمین کو. وہ گریک نہیں, ہاں وہ گریک فلاسفی ہے. وہ ایٹلس ماؤنٹینس وہاں ہیں, وہاں پر ایٹلس اولمپیا, اولمپک جو ہے نا آپ کا اولمپیا, یہ سب وہاں گریس میں, یونان میں. اور یونانی فلسفے ہیں یہ جو آپ سمجھیں, جو آپ یہاں بھی لکھ دیے گئے تھے کہ جو ہے وہ دنیا بیل کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے, اور بیل منڈی ہلاتا ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے. اب سوچو تھا آپ, تو بیل کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ ایٹلس جو ہے وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک بڑا سارا آدمی. تو یہ سب کانسیپٹ ہیں. واقعتاً گریک فلسفیوں نے پوری زمین بھر کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا تھا. بھائی کسی کا بوجھ مت اٹھاؤ, اللہ کی بندگی اس کو سنبھال لو, وہی کافی ہے تمہارے لیے. اتنے فلسفے نہیں چاہیے, اس کتاب کو سمجھ لو, اللہ رب العزت کی بندگی کو سمجھ لو, بنیادی بات. ہاں تم جیسوں کے اتنے سارے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ہم کو بھی تھوڑا دماغ دکھانا پڑتا ہے. غزالی جیسے آئے ہمارے, انہوں نے جواب دیے بیٹھ کے, ہاں تم کیا کر رہے ہو, یہ ہے اس کا یہ مطلب. اول ضرور سے کوئی سوال پوچھنے آ جائے, امام حنیفہ کے پاس کتاب, وہ بچے نے یہ چکھ لیا ہے تو پاک ہو گیا کہ ناپاک, تو وہ امام حنیفہ کیا کریں گے. ہے ہمارے ایمان والوں کو اللہ نے ظرف دیا, انہوں نے جواب بھی دیے. آسن تفسیر سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ہم نہیں تیرے پاس لے کر آئیں گے بے مثل, کوئی مثال اللہ جینا کا, مگر یہ کہ ہم لے کر آئیں گے زیادہ اچھی تفسیر. جواب دیتے رہیں گے قیامت تک, دیتے رہیں گے اپن. بکواس کا بھی جواب دیتے رہیں گے اپن, دیتے رہتے ہیں اپن بھی دیتے ہیں. اب وہ کتنی بڑی بے وقوفی کہ وہ جو خانہ کعبہ جو ہے, وہ خانہ کعبہ جو ہے بولنے لگے کہ ہم جیسے مورتی کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بھی خانہ کعبہ رکھتے ہیں. مطلب بیسیکلی وی آر آن دا سیم پیج. کیا اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں آپ سے ہر مسجد میں خانہ کعبہ ایک ہونا چاہیے تھا, اتنا بڑا بنا ہوا ہے کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں. مطلب جیسے تم سیم پیج پہ ہو, اور گھروں میں بھی ہمارے یہاں تو بس ڈائریکشن دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تمہارے یہاں تو ہر جگہ وہ مورتی ہوتی ہے بیسیکلی, ہے کہ نہیں. اور پھر تو مطلب یہ کہ خانہ کعبہ جب نہیں تھا ہمارے یہاں تب بھی نماز ہی نہیں ہوتی ہوگی. اور تو ہم سے پچھلی قوموں کا بھی قرآن نے تذکرہ کر دیا, لیکن نہیں, بس وہ تو اور اس کا پیچھے وہ انہوں نے اپنا فلسفہ گڑھ لیا, اور دوسرا یہ کہ جواب دینے والا کوئی نہیں. تو خیر بہرحال جواب بھی آ گئے ہیں, الحمدللہ دے دینا چاہیے, جواب دے دینا چاہیے. کیونکہ حالانکہ ظاہر مخاطب ہوں تو یہ بھی کہا ہے قالوا سلاما,
لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جاہل بنا دیتے ہیں، وہ آپ کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ ہے کہ آپ پڑھائی پوری نہیں کر رہے، آپ تعلیم کمپلیٹ نہیں ہے آپ کی، آدھی ادھوری تعلیم. آپ نے ویسٹ پڑھا دیا، مغرب پڑھا دیا، اس کو فلسفہ پڑھا دیا، سائنس پڑھا دیا، انگلش پڑھا دیا، آپ نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں ہے. اور اچھا یہ بھی سن لو آپ، اب ہماری ایک اور چلا ایک ٹرینڈ کیا کہ ہم قرآن ہی پڑھا دیتے ہیں تھوڑا بہت. لیکن جس گہرائی سے آپ نے 18 سال بیٹھ کے اس کو سائنس پڑھایا نا، جس طریقے سے وہ لاجک کے اوپر بحث کرتا ہے، کون پڑھا لکھا؟ وہ پڑھا لکھا پھر سب سے بڑا جاہل آپ کو سمجھتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے اس محنت میں. اصل میں کیا ہے یہ ذہن ہے یار اللہ کا دیا ہوا، یہ اللہ کی شکر گزاری میں نہ لگے تو کیا ہے یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوں، یہ اللہ کی آیتوں کو نہ دیکھے تو کیا ہے یہ کان اللہ کے عطا کردہ، یہ اگر اللہ کی آیتیں قرآن نہیں سنے تو کیا ہیں یہ تو بہرے گونگے اندھے کہا ہے اس کو قرآن نے. تو وہی استعمال کروائیے اپنوں کا، سب کا، کہ میاں ایک پرومیننٹ حصہ اپنے لائف کا، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے ہیں. یہ میری اپیل ان سے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو فلسفے پڑھ رہے ہیں، جو انجینئرس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ خاص طور پہ قرآن کو زیادہ محنت کر کے پڑھیں، جیسے انہوں نے جھگ مار کے جو ہے فلسفے پڑھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھی ہے. تم نے اتنا دماغ لگایا، تم نے مولوی کو چھوڑ دیا. جہاں مولوی ایسے طبقے سے اٹھ کے آتا ہے جس کے پاس بہت کم ریسورسز وسائل ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تم پھر اس سے بولتے ہو کہ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے. وہ کیسے بتائے گا؟ وہ کتنی مشکل سے اس نے پڑھ کے حافظہ کر لیا، اس نے تھوڑا اس نے اور آئے کر لیا، امامت کر لی، کہیں پہ کوئی مدرسہ کھول لیا، کہیں وہ قرآن عربی پڑھا رہا ہے. تم نے ساری محنت لگا کے IIT میں پڑھائی کری، تم نے پڑھائی کر کے تم امریکہ اور لندن اور MIT اور یہاں پڑھ رہے ہو. تم ساری کی ساری صلاحیت تمہارے پاس اس میں لگ رہی ہے. تم اس سے کمپیئر کر رہے بول رہے ہو کہ یہ تمہارے سوالوں کے جواب پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو جہالت کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں بیسیکلی. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آرگیومنٹس وہاں سے اٹھاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ تیلی کی کہانی میں نے آپ نے سنائی تھی، سن لیجیے، آپ تھوڑا ہنس بھی دیں گے. ایک تیلی کی بڑی مزیدار کہانی ہے. ایک شیر کی ایک آدمی کا طوطا رہتا ہے، وہ بڑا اچھا بولتا تھا، تو اس کو وہ قید نہیں کر کے رکھتا تھا، پھرتا رہتا تھا. اور اس کے پاس ایک عطر کی شیشی تھی مرتبان، بڑا مہنگا. وہ دونوں جو ہے اس کی بڑی جان تھی اس آدمی کی، دکاندار تھا وہ. طوطا جو ہے وہ مطلب بڑے مزے سے ادھر ادھر گھومے اور وہ کہیں کوئی اس کو قید بھی نہیں ملا. ایک دن طوطا کسی دن جذباتوں میں آتا، موڈ میں رہتا، عطر کی شیشی پنجے میں اٹھا لیتا، ارے چلاتا رہ جاتا، رک 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 رک. طوطے کے ہاتھ سے وہ عطر کی شیشی چھوٹ جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا، وہ عطر پھینک جاتا، بڑا غصہ آتا. وہ طوطے کو بال نوچ نوچا کے پنجرے میں ڈال دیتا ہے. طوطا خاموش ہو جاتا، سن ہو جاتا ہے، نہ گاتا ہے نہ بولتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں. طوطے کے سامنے ایک دن ایک گنجا آدمی آتا ہے دکان میں، اور یہ دیکھتے طوطا چپ چاپ ایک دم سے بولتا ہے کہ تو نے عطر کی شیشی توڑی تھی. طوطے کی زندگی میں یہی ہے نا. تو جتنے لوگوں نے یہ منطق و فلسفے پڑھے ہیں، ان کو ہر چیز اسی منطق و فلسفے کے تحت بتلانی پڑتی. تو قرآن بھی کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ پیدا وہاں ہو رہے ہیں. سوال کھڑے جو ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ جس نے پیٹھ کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ اٹھا لیا سر پہ، احمق نے. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ زمین کا بوجھ ہمارے سر پہ نہیں دیا. یہ ہمیں معلوم ہے باقاعدہ، یہ زمین کی گریویٹی ہے، بلکہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے اور ہمیں سنبھالے رہتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نعم الماہدون، ہم کتنی عمدہ بچھال بچھاتے ہیں تمہیں دیکھو. تو اللہ تعالیٰ شکر گزار بنا بھی اپنے زمین کے نیچے اپنے کو دیے، لیکن اللہ نعمتیں چھین لیتا. اللہ پاک کہہ رہے بنی اسرائیل سے جا کے پوچھو کیسے ہم نے ان کو نعمتیں دی تھیں، من و سلوہ دیا تھا، غضب کیسا ہوا ہمارا، کیسے اللہ رب العزت نے ان کی طاقت و تاراج کرنے والے ان کے سر پہ مسلط کیے، بخت نصر ہوئی ہے. یہ سب یہ حالات اپنے جو دکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے بھی بیچ میں اس بارے میں بات کری تھی اصل، حالانکہ میں نے اب کم کر دی، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ قوم ایک دم سے بالکل پست ہو جائے سوچ کے معاملے میں، اور کہنا چاہیے پیسیمسٹ ہو جائے، اور کہنا چاہیے ایک دم وہ مطلب احساس کمتری کا شکار ہو جائے. اس لیے یہ تو بتانا چاہیے کہ میاں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا چہیتا بنایا ہے. اسی ملک کے اندر آپ جو ہیں وہی والی بات ہے کہ 400-800 سال تک آپ باقاعدہ بالکل آپ کے یہاں کا ایک ایک راجہ جو 40-50 سال بیٹھا رہتا تھا، وہ ہے کہ نہیں، جو آج جو ہے پوری طریقے کی مشینری لگا کے بھی لوگ نہیں کر پاتے. تو اللہ رب العزت نے اتنی آپ کو سطوت، اتنی آپ کو یہاں پہ وہ دیا ہے اس ملک کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے آپ کے اوپر، لیکن کسی وقت امکان یہ ہے کہ یہ حالات اب یہاں تک آ چکے ہیں. تو بخت نصر اور ٹائٹس رومی اور یہ سب جو ہوا ہے کن کے اوپر؟ بنی اسرائیلیوں پہ. تو کچھ بھی امکان ممکن ہے کہ نہیں. اور اس کو میں بتا دوں آپ کو کہ تاتاریوں نے ایسی حال کیا بیچ میں، پھر جو ہے ابھی روہنگیا کا ایسی حال ہو رہا ہے.
ہے کہ نہیں؟ شام میں اور سیریا میں ایسا حال ہوا. تو اللہ پاک حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اپن، اللہ اپن سے جتنا بھی ناراض ہے خوش ہے. لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے واقعے سے یہی نصیحت ہے کہ اللہ کی نعمتیں جب چھنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عقاب دینے میں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انجام بڑا سخت ہے. اور ایک ہی لائن میں اللہ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، راستہ ان لوگوں کا ان پہ انعام ہوا اور غضب نہیں ہوا، اور جو بھٹکے نا، جو نہیں بھٹکے. مطلب ایسے لوگ چاہیے ہمیں، ایسے انعام ہوں جس میں انسان اللہ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جائے، انسان راستہ بھٹکنے کا جیسے کہنا چاہیے کرنے والا نہ ہو جائے، راستے سے بھٹکنے والا نہ ہو جائے. ایسا انعام میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ منعم علیہم کی شرط یہ نہیں بتائی کہ تم کو کتنی، تمہاری پیٹرو ڈالرز کتنے آتے ہیں، تمہاری کتنی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ سب سمجھ لیجیے، مستجاب الدعا ہے نا. اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے. دعاؤں کی دعائیں قبول ہونا، بتائیے موسیٰ علیہ السلام سے آن ڈیمانڈ چیزیں ہوتی تھیں. موسیٰ یہ تو تم یہاں لے کر آ گئے، موسیٰ یہاں پہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ہم تو پکڑے گا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ایسی ہو جائیں، اور بہرحال لوگوں کو اس طریقے کے واقعات اور قصے مل بھی جاتے ہیں اور وہ سناتے بھی ہیں بڑے اس سے کہ صاحب وہ ایسا ہو گیا، پھر ویسا ہو گیا، پھر یہ معاملہ ہو گیا، پھر وہ معاملہ ہو گیا، اور عادت کے خلاف باتیں، بزرگوں کے واقعات، کرامات اولیاء. لیکن وہ تو الٹی دلیل اس بات کی رہتی ہیں کہ اب ان لوگوں کو تو بہت زیادہ اللہ کی بندگی کرنے میں آگے اور مستعدی دکھلانا چاہیے. جب اللہ نے اس قدر انعامات کر دیے، جب اللہ نے اس قدر ان کی دعائیں ایسے قبول کی، ایسے ایسے موقعوں پر اللہ نے ان کی ایسے ایسے مدد کی، تو اب ان کے اوپر تو ذمہ داری بڑھ گئی زیادہ. تو بجائے اس کے کہ یہ اور پھر یہ بنی اسرائیل کے واقعہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کیسے ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پھر کیا ہے وہیں یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ انجام مطلب عقاب میں سخت ہے نا. اچھا، یہ تو خیر ایک مسلمان قوم اور اس کی پستی کیسے ہو جاتی ہے اور کیسے اس کے ساتھ نعمتیں چھن جاتی. دوسری یہ کہ ایک آدمی ہمیشہ ہمارا ہی معاملہ ہے. میں نے بات بھی بارہ بتلایا دی ہے اور دوبارہ سے وہ کر رہا ہوں اس پر بھی، کیونکہ ایک چیز کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں جس پہ لوگوں کی توجہ دھیان کھینچنا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف اپن بات کو لے جائیں اور دوسری بات دماغ سے اوجھل ہو جائے. غرض یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کے اندر ایک اسٹیگنیشن ہے، ایک بالکل مطلب پانی میں ہلچل نہیں تھی، اب بری طریقے سے تھپیڑ پڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر، تھوڑا تھوڑا اللہ یاد آ رہا ہے. ایسا بھی لگتا ہے کہ مسلمان انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 1-2 سال کے اندر یہ جو حالات ہیں اس کے اندر لگتا ہے کہ مسلمان پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ، اور مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں وہ زیر ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے، بلکہ نیست نابود ہو جائیں گے. یہ دکھ رہا ہے ایسا، حالات ایک دم قریب اس تک پہنچ چکے ہیں. بری گد بن رہی ہے اور بری اللہ نے نپتی کری ہے، اچھی نپتی ہوئی ہے گردنیں سب کی نپی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اسلام کیا وہاں پہ ختم ہو جائے گا؟ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہمارے لیے راستہ ہی سب کچھ ہے. ہمارے نبی نے اس دور کو بھی جیا ہے جبکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی اور آپ سے ہلتے نہیں بن رہا تھا. بلال کو جو ہے آہد کہنے پر ریت میں رگڑ دیا تھا، یہ بھی گزرا ہے. اور وہ بھی دور ہے ہماری امت مسلمہ کا کہ ناک رگڑ کے سیدھے ناک رگڑتا ہوا گیا تھا وہ انگریز کا، وہ اورنگزیب کی حکومت. دنیا کا GDP کا 25% ساری دولت کا دنیا کی اکیلی مغلیہ حکومت میں ہوتا تھا مسلمانوں کے یہاں. اور انگریز کی وہ گد بنائی تھی، وہ BBC کی ڈاکیومنٹری ہے اس پہ، ابھی بالکل ابھی ریسنٹلی ہے، ڈھونڈ لینا آپ جا کے. اتنی بری گد بنی تھی، مطلب دیکھنے لائق تھا وہ منظر. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، تب بھی ہمارے لیے اسلام کے تقاضے وہیں موجود ہیں سر. ہم نے سورہ فجر میں اللہ نے کیا فرمایا، میں نے آج اس کو اپنی جمعے کے اس میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے اکرام کیا،
اور آزماتا ہے تو حساب کتاب سے رزق دیتا ہے. تو کہتا میرے رب نے مجھے کمزور کر دیا، پست کر دیا. اللہ پاک کہتے کوئی نہیں، دونوں صورتحال آزمائش ہے. تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے تو بلان حسنہ دوسری آ جائے گی. جنگ بدر جب جیتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ مسلمانوں کو آزمائے بلان حسنہ، اچھی آزمائش سے. اچھی بھی تو آزمائش ہوتی ہے، میاں جیتا دیا آپ کو، آپ دیکھتے ہیں سر چڑھتا ہے، دماغ بگڑتا ہے، کتنا سنبھالتے ہو، کیسا سنبھالتے ہو. تو میں اب اس پر بھی بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک طرف گھس جائیں. ہو سکتا ہے پھر سے دور اچھے آ جائیں تمہارے، پھر وہی روٹیاں لگ جائیں، پھر وہی تم فاختہ اڑانے لگ جاؤ یہاں سے وہاں. شکاری اور کیا کیا ہوتا تھا، کبوتر بازی اور سمجھانے کیا کیا. مطلب آپ یہیں کی حکومت پوچھو تھا میرے کو، ایک دن مل گئے تھے ہم کو ایک 90 سال کے بزرگ. ارے بول رہے صاحب سب اچھا ہے، اچھا ہے ان کی حکومت، بڑی تعریف کر رہے ہیں. میں بولا کہوں ارے بول رہے سب بگڑے ہوئے تھے سارے، اچھا ہوا سب سدھر گئے. اتنے ترستے وہ ان سے، اتنے پریشان تھے وہ. انہوں نے اس ٹائم ان کی مطلب جوانی میں دیکھا تھا یہ حال. 20 سال کے تھے وہ، 18-19 سال کے. بول رہے سب یہی تو کرتے رہتے تھے. بولنا اچھا وہ سب کرے گی، ان کی دماغ سے نوابی بھی چلے گی، حکومت بھی چلے گی. تو میں نے صاحب بل نہیں جا رہا ابھی. لیکن صحیح کہہ رہا تو میں اس لیے آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا امکان ہے کہ بھیا پھر سے وہی حال ہو تو پھر وہی کریں گے اپن. تو یہ دوسری بات ہے. تو ہمارے لیے دونوں ہی صورتحال آزمائش کی ہیں اگر اوپر ہوں. تو اب یہاں دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی توقوں کی وہ دیکھتی ہے، یہ تو ایک بات ہوگی بنی اسرائیل سے پوچھو جا کے نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیسے تباہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اگر تمہیں ابھی حالات میں دیکھتے ہیں تو کافروں کے لیے دنیا مزین ہے. ہمارے لیے تو اگر ہمارے لوگ تو میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی حکومت آئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار ہو جاؤں. وجعلنی من المسلمین، ہے کیا ہے نا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے تیری رحمت کے ذریعے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. مطلب وہ جو ہے اپنے لیے اسلام کی توفیق مانگ رہے ہیں، میں اچھے عمل کر لوں. تو مطلب یہ لوگ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ معاملہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک دن بہت مہنگا سا کاٹن کا رومال، کاتن کہتے ہیں، کتان، کوتون، وہاں پہ کوتون کہتے ہیں اس کو اٹلی میں، روم ہے نا کوتون. تو وہ کاٹن جو ہے اس کا رومال لیا، انہوں نے ناک پہنچی پھینک دیا کپڑے کو، چنڈی ہوتی. تو انہوں نے رومال کا پھر بولنے لگا واہ ابو ہریرہ، بول رہے کہ تمہیں لوگ جوتا سنگاتے تھے تم بے ہوش ہو جاتے تھے، بول رہے کہ تم بھوکے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سوچتے تھے کہ تم مرغی آ گئی ہے، مرغی کے اندر تم جوتا سنگاتے تھے. بول رہے بھوکے وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن نہ اپنے کو کوئی افسوس ہوتا ہے، صرف کاٹن کا ناک پہنچ کے رومال. ہم جس طریقے کے پنکھے اور کولر اور ایئر کنڈیشنرز اور ٹھنڈا پانی اور تمام راحت کے سامان، سردی اور گرمی کے کھانے اور تمام قسم کے پرندوں کے گوشت کی بیٹھ تو ہوتا ہے آپ کا جو چکن اس قدر کھا رہے ہو آپ بیٹھ کے، آپ کو ہوش نہیں. ہمیں تو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو کیا نعمتیں مل رہی ہیں، ہم سے پچھلوں نے کیا کچھ قربانیاں دی، ہمیں تو کچھ نہیں. لیکن ابو ہریرہ ایک دم رونے لگ جاتا، بولتے واہ ابو ہریرہ، بول رہا کہ تمہاری یہ حالت تھی تمہاری، اور بلکہ یوں سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں ہماری کوششوں کا صلہ اس دنیا میں ہی مل گیا. تو وہ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے ڈرتے رہتے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو کوئی بڑا کامیابی کا سودا نہیں ہے اگر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. تو کہنے لگے کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اصل تو اگر یہ سجی ہوئی ہے تو کسی کے لیے جنت کس کی ہے؟ الدنیا سجن المومن، کتنی حسین سے حسین بھی ہو جنت کے مقابلے میں تو یہ جیل خانہ نہیں ہے مومن کے لیے. بادشاہ مسلمان ہو تو بھی اس کے لیے بھی. حضرت حسن سے پوچھا تو بول رہے کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں یہ جیل خانہ نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، جو وہ اپنے بڑے جو پولیٹیکل ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل قیدی جو ہوتے ہیں، پولیٹیکلی ڈیٹینیز جو ہوتے ہیں، ان کو نظر بند کرتے ہیں کبھی، ان کے دیکھنا ان کی جیلیں دیکھنا، ان کے اندر خب لگیں گے، اخبارات بھی دنیا بھر کے آئیں گے، صوفے بھی لگے ہوئے ہوں گے،
وہ بھی لگے رہیں گے، لیکن وہ قید ہی رہتا وہ، کیونکہ وہ جو اس طریقے سے حکم جھاڑتا ہے وہ بادشاہ. ابھی 3-4 CM بند ہوئے تھے ادھر، تم چیف منسٹرز تھے، سب قیدی تھے. کیونکہ تو وہ جس طریقے کی اس کو آزادی وہاں ہے، اس کے مقابلے میں جو جنت میں جو ایمان والے کو جو مواقع ہیں، جو چیزیں، اگر اس کو یہاں پہ بادشاہ ہی بنا دیا جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، تو بھی وہ قیدی. ارے بھائی تھوڑی دیر میں پیٹ دکھے گا، اس کو بیت الخلا جانا ہے. جنت میں ایسی کوئی کرائیت کا کوئی سوال ہے؟ تھکن آئے گی اور اس کو نیند آئے گی، تکلیف. جنت میں ایسی کوئی تھکن تاری ہونا ہے نا. تو کوئی جو ہے جنت کے لیے، جنتی آدمی کے لیے دنیا جیل خانہ ہی ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کو دیکھ کر زیادہ بھیگتے ہو تو زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے انہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی. اور باقی رہی بات وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. کن کا؟ ایمان والوں کا. ابھی تک اڑاتے ہیں صاحب. بلکہ حالت یہ ہے، میں تو بتا رہا ہوں، ابھی وہ اپنے وہ ساتھی ہو یہاں پہ بیچارے وہیں پر ہیں مسقط میں، اپنے دوست ساتھ ریحان بھائی، تو وہ مسلمانوں کے یہاں چاکری کرتے ہیں جا کے یہ کافر، اور اس کے باوجود مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں. شکر گزار نہیں ہوتے کہ انہوں نے بڑے اچھے عہدوں پہ نوکریاں دے کے رکھی ہیں اور ایسا اچھا سلوک کریں. کافر تو ہمیشہ تمسخر اڑائے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بادشاہ بھی ہوگا، داؤد و سلیمان بھی ہوئے علیہ السلام، تو کیا کرتے تھے؟ وہ وہی شکر گزار تھے، اللہ کے بندے تھے. سورج نہیں ڈوب سکتا تھا یہاں، تو جب تک جو ہے محفل جمے گی نہیں، جب تک تم جو ہے غافل نہیں ہوگے، جب تک کہ نشہ چڑھے گا نہیں. ہمارے یہاں تو جو کوئی صورت حال ہی نہیں ایسی کہ آدمی اتنا غافل ہو سکے. تھوڑی دیر اگر کوئی پارٹی میں زیادہ دیر بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر بعد چور کا ٹائم ہو رہا، تو ایسا کا ٹائم ہو رہا، تو مغرب کا ٹائم ہو رہا، رات دیر ہو رہی، فجر میں نیند نہیں کھلے گی. ارے کوئی سی پارٹی، آپ کتنے ہی بڑے حاکم ہو، بادشاہ، اگر آپ مسلمان ہو ڈھنگ کے تو آپ انجوائے کر کے بتلا دو مجھے. مطلب اس طور کے بول رہا ہوں جس کو یہ انجوائمنٹ کرتے ہیں، تو یہ تو مذاق ہی بنائیں گے آپ کا. ارے کرتے ہیں وہ. میرے ساتھ دوست لوگ جاتے، کبھی پارٹیز ہوتی تھی اس زمانے میں، تو شادی میں بولتے یار یہ تم لوگ، یار یہ کیا مطلب ہے، بندے وہ لڑکیاں ادھر ایک طرف کر دیں، لڑکے ایک طرف کر دیے، بولتے مزہ کہاں آ رہا ہے پارٹی میں اس میں. تو میں نے بولا تم نے، تو وہ میں نے بولا یہ مزے جو ہے ہمیں جنت کے اندر رکھیں ہمارے لیے، یہاں پہ یہ مزے تم لے لو اور تم اس میں نہال ہو جاؤ. تو وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. آگے بس کچھ ہو تو بھی مطلب وہ، کیونکہ بہرحال ان کو مطلب یار یہ تو انجوائے ہی نہیں کر رہے. ایسے ایسے اقوال ملیں گے آپ کو، مجھے حیرت زدہ کر دیتے ہوں کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں سب مخصوص بیماریاں، جیسے شراب پینے سے کچھ بیماریاں ہوں گی، کچھ اور بیماریاں کچھ اور برے کاموں سے ہوں گی. تو ان کا کہنا تھا کہ جس کو یہ بیماریاں ہوئی تو مطلب اس نے زندگی کا کچھ مزہ ہی نہیں لیا. اس درجے کی سوچ، مطلب ان کا مطلب یہ کہ مطلب وہی والی بات ہے، ایٹ بفور اٹ میلٹس. لائف کو ایسے سمجھتے ہیں وہ. تو بڑھا رہے ہیں تو مذاق، اب اپن اڑائیں گے کہاں؟ وَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. اب ہنسیں گے وہاں پہ، ہاں بیٹا آ گئے تم. واقعی میں تو دیکھتا ہوں نا کئی چیزوں، میں اپنی جوانی کو بولنا چاہیے، اب تو اس عمر میں آ گیا میں، مطلب ٹین ایج تو بالکل جیسے کہتے ہیں نوجوانی، لڑکپن تو ختم ہوا. حالانکہ وہی والی بات ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا، ابھی تو اپن تیار نہیں ماننے کو ہے، ہارنے کو تیار. لیکن میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں اس کو کہ اس ٹائم کئی لوگوں میں دیکھتا تھا کہ بالکل لائن آؤٹ ہو رہی تھی ان کی، اب ان کی نبتی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بولتا ہوں اب صحیح نبتی ہو رہی ہے، اب اپن مزے لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو. تو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آدمی کا وقت بڑا حساب کتاب میں چل رہا ہوتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہوں، پھسلتی جاتی زندگی ریت. اور آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو کیا زیادہ اہم تھا آپ کی لائف میں. آپ کی پرائیورٹیز، پریفرنسز سب بدل جاتی ہیں. اور یہ قیامت کے دن کیا ہوں گی یہ نظر آئے گا. یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن تقوی والا اونچا ہوگا ان سے، تقوی والا ہی ہوگا اوپر. ابھی تو وہ یسخرون من الذین
آمنو، مذاق اڑا دیتے ہیں کس کا؟ ایمان والوں، اڑا لیں دو. اور پھر اللہ پاک نے یہاں پر کتنا انجوائے کرے گا. کیوں صاحب؟ ابھی تو دنیا کا بادشاہ ہوگا. میں تو دیکھ رہا تھا نا ابھی ٹرمپ کھڑا ہوا تھا اور سارے لوگ یہ تو آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، ایک یہاں کھڑا ہوا ایک وہاں کھڑا ہوا، اور کیا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کر رہا تھا. اللہ جانا کون سا ایڈریس تھا، مطلب کچھ امپورٹنٹ ایڈریس تھا. وائس پریزیڈنٹ بھی بیچ میں آ رہا تھا. اتنی تقریباً جانے کتنی دیر تک بس یہ بولتا رہا کہ ہمارے پاس خوب پیسے ہیں، ہم نے اتنے وینٹیلیٹروں کا انتظام کر دیا، یہاں سے وینٹیلیٹر وہاں سے وینٹیلیٹر. جانے کتنی بار وینٹیلیٹر کا تذکرہ کر دیا اس نے انگریزی میں. میں نے بولا حد ہو گئی، تیرا فقریہ یہیں تک پہنچا، وہیں پہ گھوم رہی گر رہی، وہیں تک گھوم رہی ہے وہ 2 گز زمین کے آس پاس. تو بس اس سے تھوڑی سی دور پہ اٹکا ہوا ہے اور تو اس کو ہی اپنی ساری کامیابی سمجھ رہا ہے. کتنا انجوائے کر لیا اس نے. ارے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کر لیا، کیا انجوائے کر لیا ہے کہ نہیں. اس سے اوپر کون سی پولیٹیکل پوزیشن ہے دنیا میں؟ بل گیٹ سے بڑا کون رئیس ہے؟ قارون اور حامان اور تمہارے فرعون اور ان کے کون، کیا حال ہے ان کے؟ کل میں وہ دیکھ رہا تھا صاحب قوم وہ پیٹرا بچوں پڑھانے میں. بتا دوں آپ کو، میں نے جو نئی چیز میں آبزرویشن میں آتی بتا دیتا ہوں ساتھ میں. قوم سمود کا تذکرہ ابھی آئے گا انشاءاللہ، آپ پڑھیں. قوم سمود کا ایک صحابہ ہجر کا تذکرہ ہے سورہ ہجر میں. میں اس ٹائم یاد بھی ہوگا تم کو، میں نے توجہ لائی تھی کہ یار یہ اسٹون لینڈ ہے، یہ کچھ خاص ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں الگ سے تذکرہ کیوں؟ یہ قوم سمود ہی ہے اصل میں، اور اس کے اندر بھی کنواں تھا ان کا اصحاب الحجر. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پہاڑوں میں بیوتن ہے نا وہ تراشتے تھے، تنحتون الجبال بیوتا. تو بن رہے کہ میں نے بولا یہ تو قوم سمود کا تذکرہ ہے، لیکن ان کو الگ سے پتھروں کا علاقہ، پتھر اسٹون کہتے ہیں اس کو. تو اصحاب ہجر ہے نا کہ راکی لینڈ کے رہنے والے. تو ابھی کیا ہوا، بچوں کو ونڈرس آف دا ورلڈ بدل گئے. وہ لوگوں نے جو جن کو اب زیادہ اہمیت دی ہے، تو اس میں 3 نمبر پہ یہ ہے پیٹرا. اور یہ پیٹرا جو ہے یہ پائی وغیرہ سے لکھا جا رہا ہے، پائی اور ٹاؤ اور رو اور ایپسائلن، کیا بول رہا ہوں میں، یہ سب گریک میں ہے نا. تو یہ پیترا، تو پیترا اور عربی میں بترا ہے. اور یہ پتھر ہے، پترا. اور یہ وہی اسٹون لینڈ ہے. یہ وہ بڑا سارا 264 کلومیٹر میں. ارے میں نے بولا حد ہو گئی، یہ تو بڑی عجیب غریب آبادی. 7,000 BC سے ڈیولپڈ ہو. میں نے بولا دیکھو آپ، اللہ پاک نے کھنڈر بھی رکھ دی، بتا بھی دی. میں سوچتا تھا قرآن میں ان کا ہی تذکرہ کیوں، ان کا تذکرہ، یہ بھی جواب مل جاتا. وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کٹ پیسٹ کر لی، کاپی پیسٹ. بائبل میں نہیں ہے وہ اس درجے میں، قرآن میں ہے. وہ قوم سمود کا ہر جگہ تذکرہ ہے اس کا. اور پتھروں کو تراش کے گھر بنا لینے والے لوگ، وہ بہت پرومیننٹ تھا ان کا وہ کام. تو خیر بہرحال وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ابھی مطلب اور تحقیق نکل جائے گی. ہو سکتا ہے آس پاس کی آبادی نکلے قوم سمود کی، وہ نہیں نکلے، اس کے سائڈ کی نکلے، لیکن وہ ہیں وہی لوگ، اسی ٹائپ کے لوگ. اور پترا جو ہے وہ اس لیے آشچریہ میں شامل کیا گیا اس کو کہ اتنا پرانا ہے، اور وہ بڑی مطلب مانیومنٹس بنے ہوئے، بڑے اسٹرکچر بنے ہوئے، بہت بڑے، اور بہت بڑے علاقے پہ پھیلا ہوا ہے، چھوٹا سا نہیں. مطلب 240 یا 264 مطلب اچھا بڑا میں نے فگر پڑا تھا کلومیٹر میں پھیلا ہوا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو عمدہ کر دیا صاحب، حل میں محیص ہے نا، کوئی وجہ کوئی جائے بچانے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ پاک ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب تقوی والے جو ہوں گے وہ ہنسیں گے اس دن، والذین تقوا فوقہم یوم القیامہ. لیکن کیا ہوگا پھر؟ اللہ وہاں پہ جس کو رزق دے گا وہ بے حساب ہوگا. یہاں پہ تمہارا اس کا کتنا انجوائے کر لیا، کتنا کھا لیا، کتنا اجاڑ لیا، کتنے مستی مار لیے، کیا کچھ گزار لیا، سب ختم، سب ہو گیا ختم، فنش. چاہے فرعون گیا، فرعون کی حکومت گئی، وہی نہ سکندر ہے نہ اس کی سینا ہے، کہاں ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی، حساب ختم. الشمس والقمر بحسبان، جو حسبان کے لیے، حساب کتاب کے لیے سورج چاند تھے، اب وہ حساب کتاب کے لیے نہیں ہوں گے، وہ خالی روشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہوں گے. ابھی تو کیا ہے،
سورج اگتا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بولو کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگ وہاں پہ پائتھاگورس کی وہ دیکھی میں نے کیا، وہ بڑے تینوں چاروں پائتھاگورین سیکٹ کے لوگ صبح اٹھ کے وہاں پہ ویڈیو وہ بنا رہے ہیں، دوربین لگا کے، وہ بھی 2000 سال پرانے دوربین لگا کے وہ دیکھ رہے ہیں سورج کو اگتا ہوا ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بولا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے میں نے بولا یہ ہوں گے متقی پرہیزگار عالم لوگ ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کم وقتوں نے ان کی پینٹنگ ابھی بنائی ہے 1900 میں، تو انہوں نے اپنی عقل بڑھا دی کہ وہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، شام کو پکنک منا رہے ہیں، جبکہ ہمارا آدمی واقعاً سورج بہت خوبصورت ڈوبتا ہے، بہت حسین شام نکلتی ہے، واقعاً آدھی رات کو آپ جائیے آسمان کو دیکھیے، ستارے ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلب ایسی کوئی حسین چیز آپ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ چھت پہ سو جائیے اور نیند کھل جائے آپ کی تو آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، واقعاً یہ میرا خود کا تجربہ، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ ارخم کتنی بج رہی ہے، ارخم وطر نہیں پڑے یار، ارے یار وہ جو ہے وہ فجر کا ٹائم نکل جائے گا تو سورج اگتے دیکھنے لگ جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ آپ وہاں بیٹھ رہے تو تسبیح کرتے ہو، سب بھی ہو بکرتا ہوں اشیاء ہے، تو ہمارے پاس یہ جو ہے دنیا یہ اس لیے نہیں ہے، ہمارے پاس سورج چاند بھی اگتے ڈوبتے ہیں، ہم اس سے حساب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے بہت مہنگا کاٹن کا کپڑا دے دیا تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ کہیں ہمارا حساب نہ ہو جائے، ہمیں اگر نعمتیں مل جاتی ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا شکر کیسے ادا کریں، تو یہ ہماری زندگی ہے، لیکن حساب ختم کریں گے اللہ پاک، ہاں تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، ہے نا۔ پہلے تو کیا کہا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے دے گا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے، مطلب وہاں ملے گی، مطلب حساب مطلب آپ کا سارا حساب ختم۔ ابھی آپ کھاؤ ذرا 2 روٹی، تیسری کھاؤ، چوتھی کھاؤ، 5ویں کھاؤ، تھوڑی دیر بعد آپ کا حساب، آپ کی باڈی آپ کا حساب لینے لگ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ وہاں پہ آپ کھاؤ، آدمی ایک سوال اس طریقے کے لوگ کھڑا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا کیوں کھائیں گے جب آپ بول رہے ہیں کہ پانی پی لیا پیاس نہیں لگے گی، مزے کے لیے کھا رہے ہوں گے، یہاں کھائیے آپ مزے کے لیے، جس نے مزے کے لیے کھائی ہری بری کری بیمار ہونا پکا ہے، چلو مزے کے لیے کھاؤ، نہیں ضرورت کے لیے کھاؤ، اور مزے کے لیے کھانا چالو کیا تو آپ کو مطلب آپ سمجھ لو اب آپ کو مزے کے لیے کیا مطلب آپ کا مزہ تو گیا، پھر آپ کو بہت مجبوریوں سے پھر کھانا پڑے گا روک کے، ہے کہ نہیں؟ تو مزے کے لیے آپ نہیں کھاتے یہاں پر، لیکن وہاں پہ کیا ہے مزے کے لیے کھائیں گے، آپ کو تھکن نہیں تاری ہوگی، پھر آپ کیوں سوئیں گے، کیوں آرام کریں گے؟ اللہ آ رہا ہے کہ متقی تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، کیوں؟ مزے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں سب کو پہنچائے، اور یہ سارے حساب کتاب اپن یہیں سے نپٹا دیں ان کو، تو پھر وہاں کی بے حساب زندگی اور نعمتوں سے سرفراز ہوں، اور یہ ساری چیزیں سمجھ لیں کہ دنیا سجن المومن ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ اسے جینا لگائیں، اور اگر کافر لوگ مذاق بنائیں تو بنائیں، ویل اینڈ گڈ، دیٹس دیئر کنسرن، ان کا کام ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بنائیں دو ان کو مذاق، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مذاق بنایا، وہ تو اچھی اور بری ہر چیز کا ہی مذاق بنائیں گے، مذاق پھر ان کا بنے گا۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر نعمتیں ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعے سے سبق لے لو، خطرناک ڈھنگ سے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو بھی ہوتی ہیں دنیا میں یہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تقاضا رکھتی ہیں، اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم خاطر میں تو آتے ہیں، ہر چیز تقاضا رکھتی ہے، اپن اشرف المخلوق ہیں، اپن انجوائے کریں، نہیں پھر آپ کو معلوم ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں ایک مٹی کا ذرہ ہوتا۔ ہر حساب جب نہیں دے پا رہا انسان اپنے وجود کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا، میں جو کیوں پیدا کیا، اتنا اشرف المخلوق کیوں بنایا ہوں، اگر اس کے لیے وہ حق ادا نہیں کر پا رہا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ وہی کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔